بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تکریم سیرت پروگرام ہے اور آج کی اس نشست میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مصادر۔ اس عنوان پر گفتگو کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مصادر 5 ہیں۔ نمبر 1 قرآن حکیم، نمبر 2 سنت مطہرہ اور احادیث مبارکہ، نمبر 3 آثار صحابہ، نمبر 4 آثار تابعین، نمبر 5 آثار تبع تابعین۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن حکیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تعمیر بھی کرتا ہے اور تشکیل بھی دیتا ہے، یعنی سیرت طیبہ کی تعمیری اور تشکیلی اساس قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم ہی یہ طے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، آپ کے فرائض نبوت کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو طرز عمل اپنایا وہ یہ تھا کہ ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو محفوظ بنانے کے لیے اس کو کتابی شکل میں لکھوایا اور یاد کروایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقاصد قرآن حکیم نے عطا فرمائے اسے اپنی زندگی پر بھی منطبق کیا، اپلائی کیا، اور انہی مقاصد کی بنیاد پر انسانیت کی تعمیر و ترقی اور ارتقاء کی بنیاد رکھی، اور صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت کو انہی مقاصد کی بنیاد پر تشکیل دیا اور زندگی کے ہر سطح پر ان کی تعمیر فرمائی مقاصد قرآن اور مقاصد سیرت اپنی زندگی کے مقاصد کے حوالے سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے سیرت طیبہ کے 2 مصادر تھے، نمبر 1 قرآن حکیم اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو جاری رکھتے ہوئے قرآن حکیم کو بھی مزید محفوظ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنت کو اور احادیث مبارکہ کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا اور اس پر مجموعے مرتب کیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن حکیم سے مقاصد سیرت لیے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنیاد پر انسانیت کی تعمیر کی، اسی طرح صحابہ کرام نے بھی جزیرہ عرب اور اس سے باہر جہاں جہاں تک ان کی فتوحات ہوئیں، انسانیت کی تعمیر و ترقی کی بنیاد مقاصد سیرت پر رکھی۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایک کام یہ بھی کیا کہ کسی چیز کو جب منطبق کیا جاتا ہے دوسری چیز پر تو دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کے اصول بھی اپنی سنت میں بیان فرمائے، احادیث میں بیان فرمائے، اور معاشرے کو، انسانی سماج کو اور خود انسان کو سمجھنے کے اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ صحابہ کرام نے بھی سنت سے انہی دونوں چیزوں کو اخذ کیا، قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کے اصول سنت سے اخذ کیے، اور انسانیت کو سمجھنے سمجھانے کے اصول بھی آپ کی سنت سے انہوں نے اخذ کیے، اور تابعین کو منتقل کیے۔ تابعین کے سامنے 3 مصادر تھے، قرآن حکیم، آپ کی سنت اور آثار صحابہ۔ انہوں نے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو مزید آگے بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سیرت کے مقاصد کو اپنی زندگی کی تمام سرگرمیوں کا محور اور مرکز بناتے ہوئے انہوں نے بھی آپ کی زندگی کے مقاصد پر انسانیت کی تعمیر فرمائی، ہر سطح پر انسانی زندگی کی
تعمیر ہر سطح پر مقاصد سیرت کی بنیاد پر کی، انفرادی سطح پر بھی، خانگی سطح پر بھی، معاشرتی اور سماجی سطح پر بھی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ یہ تابعین کا طرز عمل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو ہمارے لیے مصدر سیرت ہے، اور تبع تابعین نے بھی اسی طرز عمل کو آگے بڑھایا اور بہت سے علوم ایجاد کیے جو قرآن پاک اور سنت مطہرہ اور آثار صحابہ کی حفاظت کے لیے تھے۔ اسی طرح بہت سے علوم ایسے ایجاد کیے جو مقاصد سیرت کی بنیاد پر انسانیت کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے تھے، انسانیت کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے تھے، اور انہیں مرتب کیا۔ اور تبع تابعین نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مقاصد سیرت کو مرکز و محور بنا کر جو بھی سرگرمیاں سر انجام دیں، وہ بھی ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مصادر میں شامل ہیں۔ انہوں نے ایک جانب احادیث کی روایت کے اصول مرتب کیے، درایت کے اصول مرتب کیے اور ان پر کتابیں لکھیں۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک کو اٹھایا جائے تو اس میں ہمیں سنت بھی، احادیث مبارکہ بھی، صحابہ کرام کے فیصلے، ان کے جتنی بھی ان کی سرگرمیاں تھیں انہیں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقاصد کو مرکز بناتے ہوئے جو تابعین نے سرگرمیاں سر انجام دیں، جو فتاویٰ، جو ان کے فیصلے ہیں، جو انہوں نے سماج کی تشکیل کے لیے جو بھی کارنامے انجام دیے، وہ موطا امام مالک میں ہمیں ان کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں، اسی طرح مسند معمر بن راشد میں، اسی طرح فقہا کرام نے بھی بہت سارے سرگرمیاں سر انجام دیں اسی مقصد کے لیے۔ خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سماج کو بھی سمجھا، قرآن و سنت کو بھی سمجھا۔ اصول فقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے اصول، آپ کی سنت کو سمجھنے کے اصول، آثار صحابہ کو سمجھنے کے اصول، اور معاشرے اور انسانیت کو سمجھنے کے اصول، تاکہ مقاصد سیرت کی بنیاد پر انسانیت کی تعمیر و تشکیل کی جائے۔ تو یہ جو ادوار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس سے لے کر تبع تابعین کا دور جو ہے وہ 220 ہجری تک، یہ سارا کا سارا، اس میں جتنی بھی سرگرمیاں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مرکز بناتے ہوئے، تابعین نے، تبع تابعین نے جتنی بھی عقلی، فکری، اجتہادی اور عملی سرگرمیاں انجام دی ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدر ہے، کیونکہ ان کی بنیاد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم